بچپن میں اکثر بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض بچے صرف انگوٹھا ہی نہیں بلکہ انگلیاں، ہاتھ، چوسنی اور دوسری چیزیں بھی چوسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو چوسنے سے بچے کو ایک طرح کا تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ انگوٹھا یا ہاتھ چوسنے سے بچے کو بالکل ایسے ہی سکون ملتا ہے جیسا کہ دودھ پینے سے ملتا ہے۔ عام طور پر یہ عادت دانت نکالنے کی عمر میں ہوتی ہے، جو ختم نہ ہو تو 12 سے 13 سال کی عمر تک بھی رہ سکتی ہے۔ زیادہ تر بچے بڑے ہونے کے ساتھ اس عادت کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ ایسی عادت بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ کوئی کام بھی نہیں کر پاتے۔ کیا انگوٹھا چوسنے کی عادت بچے کے دانتوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اکثر والدین کرتے ہیں، جن کا ماہرین ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ جب بچہ انگوٹھا یا چوسنی چوستا ہے تو اس کے دانتوں کی بناوٹ، مسلز کی پوزیشن اور تالو کی ہڈی کی بناوٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ دانت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بڑھتے ہوئے دانت انگوٹھے کے دباؤ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ انگوٹھا چوسنے سے دانتوں پر دباؤ پڑتا ہے جو اس کے قدرتی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح دانت کی پوزیشن انگوٹھے کے دباؤ کی وجہ سے باہر کی طرف یعنی ہونٹوں کی سمت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اوپر اور نیچے کے جبڑے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا اثر سر کی ہڈی پر بھی پڑتا ہے۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کو دانتوں اور سر دونوں کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر انگوٹھا چوسنے کی عادت ترک نہ کی جائے تو یہ بچے پر ذہنی اور نفسیاتی اثر بھی ڈالتی ہے۔ بچہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے انگوٹھا چوستا ہے، اس لیے اگر وہ انگوٹھا نہ چوسے تو خود کو غیر محسوس تصور کرتا ہے۔ اس طرح یہ عادت اس کے نارمل انداز میں کام کرنے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انگوٹھا چوسنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ سے ہی صحیح ہو پاتے ہیں، جسے عام طور پر بریس کہا جاتا ہے۔ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ دانتوں کی بے ترتیبی کو صحیح کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی انگوٹھا چوسنے کی عادت کو ہم کیسے چھڑا سکتے ہیں۔ جو ہم آپ کے سامنے کچھ ترتیب وار کچھ پوائنٹس آپ رکھ رہے ہیں، آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے انگوٹھا چوسنے کی عادت چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ پوائنٹس آپ نوٹ کریں۔ انگوٹھا یا کوئی اور چیز نہ چوسنے پر بچے کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچے کی تعریف اس وقت کریں کہ جب وہ انگوٹھا نہ چوسے، تو آپ اس بچے کی تعریف کریں۔ دوسرا اس طرح ہے کہ عام طور پر بچے اس وقت انگوٹھا چوستے ہیں جب وہ سکون چاہتے ہیں یا خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اس کی یہ پریشانی دور کرنے پر توجہ دیں اور اسے سکون مہیا کریں۔ بچہ اگر بڑا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے بھی شامل کیجیے۔ اس سلسلے میں آپ کا ڈینٹسٹ بھی آپ کے بچے کو بتا سکتا ہے۔ اگر وہ انگوٹھا چوسنا نہیں چھوڑے گا تو اس کے دانتوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ڈاکٹر بتائے گا بچے کو، کہ اس کا نقصان بتائے، اسے ڈرائے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اوپر دیے ہوئے مشورے کرامت ثابت نہ ہوئے، جو آپ نے بتائے ہم نے، اگر وہ کرامت ثابت نہ ہو تو بچے کو اس کی عادت یاد دلانے کے لیے رات کو اس کے انگوٹھے پر پٹی باندھ دیں۔ آپ کا ڈینٹسٹ یا بچوں کا ڈاکٹر انگوٹھے پر لگانے کے لیے کوئی کڑوی دوا بھی تجویز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے بچے کی یہ عادت چھڑوائیں۔ اگر اس کی یہ عادت باقی رہے تو گھریلو ٹوٹکوں پر عمل کرتے رہنے کے بجائے ماہرین سے رجوع کریں۔